آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں ہے، تو فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ بار بار پیچھے دیکھے گا رب کی طرف، تھوڑا اور آگے جائے گا، پھر پیچھے دیکھے گا رب کی طرف۔ جب جہنم کے قریب پہنچے گا تو رب فرمائے گا کیا دیکھتا ہے مڑ مڑ کے، نافرمانیوں میں زندگی گزار کے آیا، تیرے پلے تو نیکیاں کم تھیں، تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ کہے گا مالک علماء سے بڑا سنا تھا، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بار بار اس لیے دیکھتا ہوں کہ شاید ابھی کرم کی وہ جھلک مجھے نظر آ جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اب بھی تجھے میری رحمت کی امید ہے، وہ کہے گا مالک اب بھی مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانہ می جویت، وہ بہت زیادہ نہیں ڈھونڈتی۔ کبھی مصلی بچھا کے اس سے رحمت مانگو تو صحیح، بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک بدو آیا دیہاتی دور سے، یہ جو دیہاتی ہوتے ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نہ انہیں الفاظ کے پیچ و خم پتہ ہوتے ہیں۔ تو آنے والا آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سوال لے کے آیا ہوں بڑے دور سے۔ آپ نے پوچھا بتا کیا سوال ہے تیرا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر مبارک اوپر کر کے اسے دیکھا سوال کرنے والے کو کہ ہے دیہاتی بندہ، سوال بڑا عجیب کر گیا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا حساب کون لے گا؟ حساب تو اللہ ہی لے گا۔ کہنے لگا اس کے ہاتھ میں چادر تھی، اس نے اپنے کندھے پہ چادر رکھی نا اور خوش ہو گیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشی کس بات کی ہے؟ وہ رب حساب لے گا۔ کہنے لگا کہ یہ تو پکی بات ہے نا کہ وہ کریم ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ کریم ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی فرماتا ہے۔ وہ چلا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا دیہاتی بندہ، تھا سادہ بندہ، پر بات بڑے پتے کی کر گیا ہے۔ دنیا میں کسی نے دانشور کو دیکھنا ہے تو اس دیہاتی کو دیکھو، عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے۔ کون ہے ہم میں سے جو عدل کے معیار پہ پورا اتر سکتا ہے؟ کیا ہم زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے سکتے ہیں؟ وہ میرے مرشد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ رب سے یہ دعا مانگا کرو کہ مالک بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما۔ جس کا حساب کھل گیا نا وہ پھنس جائے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیا کرے عدل کریں تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہ آپ نے حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ جب قیامت کے دن وہ ایک شخص آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی چادر رحمت میں اسے چھپائے گا، نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں ہوگا اس کا، وہ چادر کے اندر چھپائے گا اور پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا نا؟ یا اللہ بھول ہو گئی تھی مجھ سے، کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ سارے اللہ رب العزت گنواتا جائے گا۔ وہ صفحے جن کے اوپر بڑے گناہ ہیں نا وہ نہیں دکھائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے یہ بھی کیا تھا مالک ہو گئی تھی بھول۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں نے تیرے ان گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ عشرِ رحمت ہے، بڑا کریم رب ہے۔ ہم نے کبھی رابطہ نہیں رکھا اس سے، ہم نے رابطے رکھے ہیں دنیا سے، ہم نے رابطے رکھے ہیں دوستوں سے، ہم نے رابطے رکھے ہیں رشتہ داروں سے، ہم نے رابطے رکھے ہیں افسروں سے، ہم نے کبھی اس شہنشاہ سے رابطہ ہی نہیں کیا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت والے دن نامہ اعمال تلے گا، ایک بندے کی ایک نیکی کم ہوگی، اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی کم میں تیری کہیں سے لے آ۔ ڈھونڈے گا ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہیں جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سی دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، تے
تے جدوں خزانے باغ وچ وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا سارا جہان کوڑا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ جائے گا وہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، ہاں جی، ایک جیسے سوٹ ایک جیسے بوٹ ایک جیسے چشمے ایک جیسے بائک، بڑی پکی دوستیاں تھیں۔ ایک نیکی کا سوال ہے، دیکھ کے سارے بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک شخص اسے ملے گا، کہے گا کیوں پریشان بھاگتا ہے؟ وہ کہے گا کہ بالکل بچت کے قریب تھا، بس ایک نیکی کم ہو گئی ہے، رب نے بھیجا ہے، جا لے آ ایک نیکی۔ کہے گا آجا میرے پاس آ۔ وہ آئے گا، کہے گا کہ میرے پلڑے میں ایک کی نیکی ہے، باقی سارا خالی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ایک نیکی ہے۔ اب اس ایک نیکی سے میرا تو کچھ بننے والا نہیں، چل تیرا تو کچھ بن جائے گا، یہ ایک نیکی میں نے تجھے دے دی۔ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کسی نے تجھے دے دی نیکی آج کے دن؟ مالک تھا ایک، اس کے پلے میں ایک ہی تھی، اس نے دے دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس کو بلا لیا جائے، اس کو بلایا جائے گا، تو نے آج کے دن کیسے نیکی دے دی؟ وہ عرض کرے گا مالک میرے پلے میں ایک ہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ اس سے میرا تو کچھ بننا نہیں، چلو اس کا کچھ بن جائے۔ اللہ رب العزت اتنی رحمت فرمائے گا کہ تو نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ آج کے دن یہ بچ جائے، میں تجھے اپنی رحمت سے اس نیکی کی وجہ سے جنت عطا کر رہا ہوں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن فلاں شخص کو بالکل نہیں معاف کرے گا۔ کبھی کبھی جیسا ہم جذبات پہ آتے ہیں نا، کہتے ہیں تیری تا بخشش کو نہیں ہونی، تو تک کو نہیں بخشن ہونا۔ کیوں؟ بخشش کا انتظام آپ نے کرنا ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ کنٹرول اللہ نے دے دیا ہے، اللہ کے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ یہ کون ہے جو مجھ پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی بھی کسی کو مایوس نہ کرو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب میرے ان بندوں کو یہ میرا پیغام، یہ مژدہ جاں فضا سنا دیجئے، یہ خوشخبری میرے بندوں کو عطا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے نا، ہم توبہ نہیں کرتے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو سب نے دعا مانگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک اب بھی بارش نہیں ہوئی، دعا مانگی، فرمایا اس مجمع میں ایک بندہ ہے تو بڑا گناہ گار ہے، بڑی مخالفت اور نافرمانیاں کر چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایک بندہ ہے جس پہ رب ناراض ہے، نکل جائے وہاں سے، تب بارش ہوگی۔ اب اسے پتا تھا کہ پورے علاقے میں بدنام ہو جاؤں گا اگر نکلا، دل میں رب سے بات کرتا ہے مالک آج عزت تیرے ہاتھ میں ہے، عزتوں کا بادشاہ بھی تو ہے، معاف کر دے، میرے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، تیری رحمت اس سے بھی وسیع اور اس سے بھی بڑی ہے، مجھے معاف کر دے۔ سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں آج اگر میری عزت کی لاج رکھ لے ساری زندگی تیرے ساتھ وفا کروں گا۔ چھم چھم بارش برسی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، کہنے لگے مالک نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی ہو گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا موسیٰ یہ اسی ایک بندے کی وجہ سے میں نے کرم کیا ہے۔ اللہ وجہ کیا بنی؟ میں اس نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر ہماری رحمت کو دیکھے تو صحیح، ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 70 سال ہو گئی، گناہ کرتے کرتے اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے، شاید کبھی اس کے دل میں رحم آئے اور میری طرف رجوع کرے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میری دہلیز سے بھاگے ہوئے انسان، کس چیز نے تجھے میری رحمت سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کبھی میرا اور اپنا رشتہ دیکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تجھے بنایا، میں نے تخلیق کیا، میں نے تجھے اعتدال عطا کیا، میری بارگاہ سے ہی بھاگ گیا۔ کہتے ہیں نا ایک بزرگ تھے بازار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروانی ہے۔ تو صلح ہو گئی،
کہا وہ مانتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، انہیں نوکری پہ جانا ہے، انہیں دکان کھولنی ہے، انہوں نے فلاں ملک کا سفر کرنا ہے، انہوں نے نیند پوری کرنی ہے، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کسی کا کوئی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے تو وہی بزرگ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہی شخص گزرنے والا گزرا، اس نے کہا حضرت آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا کام وہی ہے، بدوں کی اللہ کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں۔ حضرت صلح ہو گئی؟ فرمایا اب یہ مانتے ہیں، اب قبر کے اندر پہنچ گئے نا، ویلے ہیں بالکل، اب یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ تو اس لیے جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے نا، آئے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ پوچھا گیا ان سے رب کتنا کریم ہے؟ تو فرمایا اگر حساب و کتاب ماں یا باپ کو دیا جائے اپنی اولاد کا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے ماں باپ کو نہ دیا جائے، رب کو دیا جائے، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ ہر بندہ میرے سمیت اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھے نا زندگی کے پیچھے کیا کیا جرم کر کے ہم آئے۔ کبھی اس نے رزق بند کیا ہمارا، کبھی اس نے سانسیں بند کی ہماری، کبھی اس نے ہمیں معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا کیا؟ نہیں، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی معاشرے میں معزز ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لوگ کیا کیا جرم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ اس سے کیوں سمجھ نہیں آتی انسان کو؟ بیل کا شاید آپ نے کبھی اشتہار پڑھا ہو جو اخبار کے اندر آتا ہے، اگر بیٹا ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے نا، والدین اشتہار دے دیتے ہیں، فلاں بندہ ہے ہمارا بیٹا ہے، فلاں رنگ کے کپڑے، فلاں کلر کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، وہ کسی ہوٹل کے برتن مانج رہا ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے، اگر کوئی خود پڑھ لے ہمارا بیٹا تو واپس آ جائے، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ رب تو والدین سے بھی بہت کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے دروازے سے بھاگ کے تو چلا گیا، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے تو دیکھ، میں تیرے 70 سال کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے، آ کے تو دیکھ، کبھی میری راہ پر چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، کبھی میرے لیے بے قدر ہو کر دیکھ تو صحیح، تیرے لیے پھر دنیا میں قدر کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اور میرے لیے کبھی ملامت سہ کر تو دیکھ، عزتوں کی انتہا نہ تجھے عطا کر دوں تو پھر کہنا، کبھی میرے لیے کٹ کے تو دیکھ، تیرے لیے رحمت کے خزانے نہ لوٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں کبھی بک کر تو دیکھ، تجھے کائنات میں انمول نہ کر دوں تو پھر کہنا، مجھے دل سے رب مان کر تو دیکھ، ساری دنیا سے تجھے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، کبھی میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، تیرے لیے میں مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج میرے لیے تو نبھا کے تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، کبھی میرے نام کی تعظیم اور عزت کر کے تو دیکھ، پوری دنیا میں تیری تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، کبھی میری راہ میں سچے دل سے نکل کر تو دیکھ، راز عیاں نہ کر دوں تو کہنا، اور اپنی ہستی کو میرے لیے کبھی فنا کر کے تو دیکھ، تیری ہستی کو زندگی کی بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، اور بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اللہ رب العزت عشرِ رحمت میں ہمیں اپنے رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔